السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں۔ قرآن نے بھی ان کا ذکر 6 صورتوں میں کیا ہے۔ وہ بھی اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700-800 سال قبل بتایا جاتا ہے۔ انہیں عراق کے مشہور شہر نینوے کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس وقت اس شہر کی آبادی قرآن کے بیان کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر تھی، اور بعض روایات میں 1,20,000 بتائی گئی ہے۔ حضرت یونس کے فضائل کا بیان احادیث میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص میرے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 3413۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متیٰ سے افضل ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5143۔ ان دونوں حدیثوں سے حضرت یونس علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے کہ بعض انبیاء کرام حضرت یونس سے افضل ہیں، خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں سے افضل ہیں، مگر آپ نے حضرت یونس کے بارے میں خاص طور سے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ کسی کو ان کے بارے میں غلط فہمی نہ ہو، اور کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ آئے۔ ان کے بارے میں غلط خیال آنے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کی سخت آزمائش کی تھی اور انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اس آزمائش کی وجہ سے حضرت یونس کا مقام کم نہیں ہوا، بلکہ وہ جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں۔ حضرت یونس کے نام کے ساتھ قرآن میں ان کے 2 لقب بھی آئے ہیں، ایک ذو النون اور دوسرا صاحب الحوت۔ ان دونوں کا مطلب ہے مچھلی والا۔ ان کے اس لقب کی وجہ وہ عجیب و غریب قصہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کا ذکر قرآن کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ دیکھیے سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ القلم۔ یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن میں ان کے نام سے بھی ایک سورت سورہ یونس موجود ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوے کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر دوسری قوموں کی طرح ان کی قوم بھی ہٹ دھرمی اور کفر و شرک پر اڑی رہی۔ حضرت یونس نے انہیں حکم الہی سے متنبع کر دیا کہ اب تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے پتہ کرو کہ وہ بستی میں ہیں یا چلے گئے ہیں۔ اگر وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس بستی چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کچھ عذاب کے آثار محسوس کیے تو انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ حضرت یونس کو ان کی توبہ کا حال معلوم نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بستی والوں پر عذاب نہیں آیا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر میں اب واپس بستی میں جاؤں گا تو وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل ہی کر ڈالیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی طرف سے اجازت ملے بغیر ہی کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا اور سمندر کی جانب چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی آپ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی چلنے کے لیے تیار تھی، آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ راستے میں طوفان آیا اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ جب کشتی والوں کو ڈوبنے کا یقین ہو گیا تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ضرور کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے نکالا نہیں جائے گا نجات ملنی مشکل ہے۔ حضرت یونس نے ان کی بات سنی تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا نینوے سے نکل جانا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے۔ آخر کار قرعہ اندازی کی گئی اور 3 بار کی گئی، اور ہر بار آپ ہی کا نام نکلتا رہا۔ تب انہوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا یا آپ خود ہی اس میں کود گئے۔ ادھر وہ کودے ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو حفاظت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھ لے، مگر خبردار اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب حضرت یونس نے خود کو ایک مچھلی کے پیٹ میں صحیح سالم پایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی۔ وہ یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو باہر اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ حکم ہوا کہ نینوے جائیں اور قوم کی رہنمائی کریں۔ قرآن کی سورہ صافات آیت نمبر 139 تا 148 میں ہے
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ الی آخر الآیات۔ ترجمہ یہ ہے اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر وہ قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور قرے میں مغلوب ہوئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں ایک زمانے تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 تا 148۔ حضرت یونس کے نینوا سے روانہ ہونے کے بعد ان کی قوم کے ساتھ بھی ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور انہیں بددعا دے کر چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد ان کی قوم کو عذاب کے کچھ آثار محسوس ہوئے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ یونس ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ان کا ہلاک ہونا یقینی ہے۔ یہ سوچ کر سب گھبرا گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور روتے ہوئے شہر سے باہر میدان میں نکل آئے اور اپنے ایمان لانے کا اقرار کیا۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو عذاب سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت میں ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے تو انہیں حکم ہوا کہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ جب وہ اپنے شہر پہنچے تو اس بار ان کی قوم نے ان کا زبردست استقبال کیا اور حضرت یونس بھی ان کے حالات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر قوم آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرتی رہی اور آپ ایک مقررہ وقت تک ان کو خدا کے احکام سناتے رہے۔ کچھ زمانے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر نینوہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ حضرت یونس کے واقعے سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کے ذریعے عذاب کی دھمکی دیے جانے کے بعد قوم کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو ایمان لے آئے یا پھر عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی قوم عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب عذاب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ نظر آنے لگتا ہے تو پھر ایمان لانا کارآمد نہیں ہوتا۔ حضرت یونس کی قوم واحد ایسی قوم تھی جو عذاب کے نازل ہونے سے ذرا پہلے ایمان لے آئی تھی، اس لیے اس کا ایمان منظور کر لیا گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ نمبر 3، اگر اللہ کے کسی مقرب بندے یا نبی سے کبھی کسی جلد بازی یا معمولی کوتاہی کا بھی اظہار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے متنبع کر دیتے ہیں اور بس اوقات اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں، بلکہ نیک بندوں کو اللہ کی توفیق سے خود ہی تنبہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں۔ جب حضرت یونس کشتی میں سوار ہوئے اور یہ بات آئی کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو سمجھا۔ نیک لوگوں کی نظر دوسروں کے عیبوں کے بجائے اپنی کوتاہیوں پر رہتی ہے، مگر افسوس کہ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہماری نظر اپنے عیبوں سے زیادہ دوسروں پر رہتی ہے۔ یہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 4، انبیاء کی آزمائشوں سے ان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ وہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس کی آزمائش کے بعد ان کا مقام اور بلند ہوا۔ اس کی دلیل ایک تو وہ احادیث ہیں جو شروع میں گزری، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت نازل کی ہے۔ نمبر 5، ایک مسلمان کے لیے نبیوں پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انبیاء کی کسی بھول یا چوک کی وجہ سے ان کے احترام میں کمی کرے، ایسا کرنا آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔